السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین مکہ اپنی تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کے راستے میں اور اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ مشرکین مکہ نے دعوت توحید کو روکنے کے لیے الگ الگ ہتھ کنڈے اور الگ الگ حربے آزمائے، لیکن اب تک ساری تدبیریں ناکام رہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے اب مشرکین مکہ نئے انداز سے سامنے آ رہے ہیں، اور اس دعوت توحید کو روکنے کے لیے الگ الگ طریقے ان لوگوں نے آزمانا شروع کر دیا۔ مقابلے کا ایک راستہ انہوں نے یہ نکالا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہنسی کرتے تھے، آپ کی تحقیر کرتے تھے، آپ کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتے تھے، اور آپ کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہ اے لوگو جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے یہ تو پاگل ہے، یہ تو پاگل ہے۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر کذاب، لوگ کہتے تھے کہ یہ تو جھوٹا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹی باتیں تمہارے درمیان بیان کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرتے تھے اور آپ کے عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے، اور جو آپ کے اوپر ایمان لائے ان کے بارے میں کہتے تھے اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہی وہ حضرات ہیں، کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے ہمارے درمیان احسان کیا ہے۔ اس طریقے سے وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ نبی کا حوصلہ ٹوٹ جائے، تاکہ صحابہ کا حوصلہ ٹوٹ جائے اور یہ اپنی موت آپ مر جائیں، لیکن حق کا قافلہ رکتا نہیں ہے۔ دعوت توحید میں کوئی کمی نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کے اندر لگے رہے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے ایک اور راستہ، ایک اور طریقہ اختیار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں، آپ کی تعلیمات میں شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیا، آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنا، اس کی شکل و صورت کو بگاڑ دینے کی کوشش کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگے، طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالنے لگے، کہنے لگے ان ھذا الا افک افترا، یہ تو بہت جھوٹی اور من گھڑت باتیں ہیں جس کو اس بندے نے گڑھ لیا ہے، اس بندے نے اپنی طرف سے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں۔ اور کہتے تھے کہ مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ رسول ہے، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، بازار میں بھی جاتا ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور طریقہ ان لوگوں نے آزمایا مقابلہ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ، اور وہ مقابلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اور قرآن کی آیتوں کے مقابلے میں انہوں نے لوگوں کو واقعات اور افسانے، من گھڑت کہانیاں بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے باقاعدہ نضر بن حارث نے ٹریننگ لی، شام کے شہر حیرہ میں جا کر کے وہاں وہ گیا اور اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کے قصے سیکھے، سنے، اپنے ذہن میں محفوظ کیا، اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی دین کی دعوت دیتے، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے، تو بعد میں یہ ان لوگوں کے سامنے واقعات، افسانے، من گھڑت کہانیاں بیان کرتا۔ اسی ضمن میں اللہ نے قرآن کی اس آیت کا نزول کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، قصے، افسانے، من گھڑت کہانیاں، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں اور اللہ کی باتوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے مقابلہ کرنے کے لیے مکہ والوں نے ایک اور طریقہ یہ اختیار کیا کہ سودے بازیاں کرنا شروع کر دیا، کمپرومائز کا راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ ودو لو تدہن فیدہنون، تھوڑا لو تھوڑا دو، یعنی گیو اینڈ ٹیک کا فارمولہ اپنانا شروع کر دیا۔ کہنے لگے اے محمد اگر آپ تھوڑے ڈھیلے پڑ جائیں تو ہم بھی تھوڑے ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ اسد بن عبد العزیٰ، اسی طریقے سے عاص بن وائل، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ، یہ چند لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں، تھوڑا ہم آپ کے معبود کو مان لیتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے یہ آفر کیا کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ بات ایمان کی تھی، بات توحید کی تھی، بات عقیدے
کی تھی، اللہ نے قرآن کی آیت کا نزول کیا، مکمل سورہ نازل کر دی، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، اور آخر میں اللہ نے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، یعنی میرا دین سچا ہے، میرا دین مکمل ہے، اور میرا دین اللہ کا دین ہے، میں اسی دین پر چلوں گا، اس سے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ مختلف طریقے تھے، مختلف راستے، مختلف حربے تھے مقابلہ کرنے کے لیے جو مشرکین مکہ نے اختیار کیے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ ان تمام طریقوں میں ناکام رہے اور کہیں بھی کامیابی ان کو ہاتھ نہیں لگی۔ اور جب ان ساری چیزوں میں ناکام ہوئے تو پھر انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا، یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں جانیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔